کیونکہ یہ جو سنگلاخ زمین تھی یہ جو چینج ہوئی، یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کا جو ماحول چینج ہوا، در حقیقت کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ذرہ خاک کے محور کو بدلتے دیکھا، ذرہ خاک کے محور کو بدلتے دیکھا، نور سرکار سے منظر کو بدلتے دیکھا، نور سرکار سے منظر کو بدلتے دیکھا۔ میں بتا دوں کہ یہ شہر مکہ جو ہے بڑی سنگلاخ زمین تھی، لوگوں کا مزاج بھی پتھر والا ہو گیا تھا، پہاڑوں والا، لیکن جس وقت میرے آقا یہاں تشریف لائے اس کے بعد یہاں ایک سے ایک واقعات پیش آئے۔ پیارے آقا کی آمد سے ابرہہ کا بھی واقعہ پیش آیا تھا، 55 دن قبل کی بات ہے جب پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی، اس سے پہلے ابرہہ کا لشکر بھی بڑا ہی غیظ و غضب کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے شکست دی، ان کے پر خدشے بھی اڑ گئے، جیسے کلام پاک میں ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو شاعر کہتا ہے کہ قدم ناز کی طاقت کا اثر تو دیکھو، قدم ناز کی طاقت کا اثر تو دیکھو، اپنی حیت سے بھی پتھر کو بدلتے دیکھا، اپنی حیت سے بھی پتھر کو بدلتے دیکھا۔ اس پتھر سے قدم ابراہیم بھی مثال لے سکتے ہیں کہ نبیوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ صفت دی ہے کہ ہم پتھر پر پاؤں ڈالے اگر رگڑے تو ہمارے پاؤں چھل جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ بھی گئے ہوں گے، مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا۔ میں آج یہ بتاتا چلوں کہ وہ جگہ قبولیت کی بھی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم ایسے تو پورا حرم ہی قبولیت کی جگہ ہے، لیکن مقام ابراہیم کو خاص یعنی کیا بولتے ہیں فیض حاصل ہے اس کا، اور خاص یعنی تمغہ حاصل ہے کہ اس جگہ پہ جو بھی دعا بندہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قدم ابراہیم کے صدقے سے۔ اور بڑی لطیف بات بتا دوں کہ یہ قدم ابراہیم بھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی دعا مانگنے کے سلے میں یعنی بنایا گیا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے، میں آج آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا، یہ ازلی مقام ہے، بیت المعمور سے جڑا ہوا ہے، بہت ساری تواریخیں ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پہ ایک گھر بنایا، اور اس لیے بنایا کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، انسانیت وجود میں آنے والی تھی، اس سے قبل اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دین میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا بولتے ہیں ناجائز و حرام ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا، اس عقیدے کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ لیکن وہاں حکم رب تھا، کرنا فرشتوں کو تھا، اور رب کا حکم جہاں ہوتا ہے تو وہاں پہ سارے یعنی کیا بولتے ہیں مسائل، کیونکہ رب کے حکم ہی کے اعتبار سے مسائل بھی بنا کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتاتا چلوں تو وہاں حکم تھا تو فرشتے نے کیا سجدہ، اور لیکن ابلیس نے نہیں کیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رادہ درگاہ بنا دیا تھا۔ اور جب وہاں پہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب انسانیت کے وجود میں کو رب لانا چاہ رہا تھا تو فرشتوں نے کہا اے رب تو کس کو بنا رہا ہے، اس کو تو بنائے گئے زمین پر جائیں گے، فساد کریں گے، آپس میں جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے فرشتے تم یہ نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، یہ تم نہیں جانتے کہ اس کے بارے میں۔ تو فرشتے ڈر گئے تھے، کہا شاید خدا کا غضب نہ ہم پر نازل ہو جائے، تو بیت المعمور کے نزدیک یعنی چکر لگانے لگے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا کہ جاؤ میں اپنے انسانوں کو بھی یعنی فرض
اس افضلیت سے مالا مال کرتا ہوں کہ میں بھی دنیا میں اپنے انسانوں کے لیے، میں اپنے چاہنے والے اپنے بندوں کے لیے ایسی جگہ بناؤں گا کہ جہاں وہ 7 چکر لگائے گا تو اللہ تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. تو آپ ایسے مقام میں ہیں. تو وہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنا رہے تھے پتھر کو، تو پتھر یوں ہی بڑا ہوتا تھا، وہ پتھر کی خاصیت تھی، اور وہیں چھوٹا، جہاں جہاں جانا ہوتا تھا اس پتھر سے یوں سمجھے پورا خانہ کعبہ یعنی تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے اللہ استعار تو عطا فرما. اللہ نے کہا کہ مانگ لے، کیا مانگنا ہے. تو پیارے آقا نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اور آخری مانگی وہ جو نبی آخری زمانے والے ہیں، اے اللہ وہ میری اولادوں میں سے. اس دعا کو حضرت، آج میں یہ پرلطیف بات بتاتا چلوں کہ چلے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی پتھریلی زمین پر. آخر کار اسی پتھر کو رب نے کیوں محفوظ رکھا؟ تمام پتھروں پہ آپ کے نشان ثبت ہوئے ہوں گے، لیکن حقیقت میں اس پتھر کو یعنی کعبہ کی بنا کی یاد بھی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو دعا مانگی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے پتھروں کو نکال دو اور ایک پتھر کو رکھ دو خانہ کعبہ کے صحن میں، اور کہا ہے باری تعالیٰ کیا کریں؟ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس پتھر کو اپنا مصلی بناؤ. جب تک ہم واجب الطواف، حالانکہ علماء نے بھیڑ کو دیکھتے ہوئے، تعداد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ مطاف کا سارا حصہ اگر واجب طواف کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں یعنی مطاف کے چاروں طرف پڑھنے کا حکم ہے. کہا نیت ہو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کی. تو اس جگہ بڑی بابرکت ہے، وہاں آپ جائیں، اور ابھی وہاں سے واپس ہونے کے بعد جو حضرات عمرہ کریں، طواف کریں، تو اس جگہ کو نیت کر کے اور وہاں پہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ایک مطلب شریف پڑھیں. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے، یہ نبیوں کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پتھر پہ یعنی پاؤں ڈالیں تو پتھر یعنی کیا بولتے نرم، اور وہاں پہ ان کے قدم کے نشان پڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی بات ہے ہم لوگ برابر کی زمین پہ، یہ بھی معجزہ ہے، ہم برابر کی زمین پہ چلیں گے بالو میں تو ہمارے قدم کے نشان آ جائیں گے، لیکن نبی جب چلتے ہیں برابر کی زمین میں تو ان کے قدم کے نشان نہیں آتے ہیں. تو یہ فضیلت ہے نبیوں کی. اور واقعی اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. تو نبی کی ذات جو ہے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا بھی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ذات و شخصیت ہے تو وہ ذات مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قدم ناز کی طاقت کا اثر تو دیکھو، اپنی حیت سے بھی پتھر کو بدلتے دیکھا. اور کبھی ہم لوگوں نے نہیں سوچا تھا، یا کسی نے نہیں سوچا ہوگا، بے شک آج سے 4000 سال پہلے، کہ آج اتنا اچھا یعنی شہر بن جائے گا، اتنا خوبصورت شہر بن جائے گا. کیونکہ حضرت آدم علیہ نبی